is the difference between faith and belief? I believe I am in Goa. I believe there is a place called North Pole. I believe that Ethiopia is a poor country. I believe that Germany is a rich country. Is it my faith? Why it is not my faith? I'll tell you why it is not my faith and why it is my belief. Because it is reasonable. Anything, any belief which is devoid of logic, reason, rational evidence, witness, that is faith. Anything which is devoid of all the logic, all the reason, all the ration, all the witness, all the evidence, that is faith. And I really wonder what is the difference between faith and stupidity, because stupidity has the same definition. I am willing to accept belief, but it has to have some rationale, some reason. If you don't have any, you disarm me from reason, logic. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ. کچھ لوگ شاید ہماری اس بات سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص جاوید اختر a notorious critic of religion might have a point here. اگر آپ کا دھرم اور مذہب صرف اور صرف آستھا اور پیور فیتھ پر کھڑا ہے اور لیپ آف فیتھ کے سہارے آپ اپنے مذہب اور دھرم کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں, then جاوید اختر has a point and there might be a serious problem in your religion. اور آپ کے دھرم اور مذہب میں ایک سیریس پرابلم ہو سکتا ہے. بدھزم ہو یا ہندوازم, جوڈائزم ہو یا کرسچینٹی, اسی طرح سکھزم ہو یا چاہے جو بھی ازم ہو, اسلام کے علاوہ ہر ریلیجن پیورلی فیتھ پر کھڑا ہوا ہے اور آستھا پر ٹکا ہوا ہے. فیتھ کس کو کہتے ہیں؟ فیتھ کہتے ہیں بلیونگ ان سم تھنگ بیکاز یو وانٹ ٹو بلیو ان اٹ وداؤٹ اینی ایویڈنسز. آپ کسی چیز کو اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو ماننا چاہتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اور دلیل نہیں ہے. اسی کو فیتھ کہتے ہیں. لیکن جاوید اختر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بات دوسرے ریلیجنز اور دوسرے دھرم کے بارے میں تو صحیح ہو سکتی ہے, لیکن اسلام فقط فیتھ اور آستھا پر نہیں کھڑا ہوا, بلکہ اسلام کی بنیاد سالڈ اور بلٹ پروف ایویڈنسز پر ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام ایک واقعی سچا مذہب ہے, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن, یہ فقط پیور فیتھ اور آستھا کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, یا پسندیدگی اور پریفرنس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ فیکٹس کی بنیاد پر ہے. آپ ایکچولی ایویڈنس کے ساتھ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا اونلی ٹرو ریلیجن. اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. بنیادی طور پر لوگوں کو اسلام کے تعلق سے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام ایک فیکٹ بیسڈ ریلیجن نہیں ہوتا, بلکہ پریفرنس بیسڈ ریلیجن ہوتا ہے. پریفرنس یعنی پسندیدگی, ترجیح, کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا اچھا لگتا ہے, اس لیے اسلام اچھا لگتا ہے. کچھ لوگوں کو اسلام اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ ان کے سارے جان پہچان والے جو ان کے ساتھ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں, اس لیے انہیں اسلام اچھا لگتا ہے. کچھ لوگوں کو رمضان بہت پسند ہے, وہ افطاری کا مزہ, وہ محمد علی روڈ کی سحری, نلی نہاری اور مالپوا, سبحان اللہ. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ وہ عمرہ اور حج کے سفر پر جاتے ہیں اور وہاں انہیں ایک بلونگنگ کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے, انہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے, اس وجہ سے انہیں اسلام پسند ہے. لیکن یہ بات سمجھیے, یہ جو پسندیدگی والا اسلام ہے, جب تک آپ اس کو عبور کر کے, اس کو کراس کر کے یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام ایک فیکٹ بیسڈ اور سالڈ ایویڈنس والا ریلیجن ہے, تب تک شیاطین اور جاوید اختر جیسے ملحدین آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں اور آپ کو بہکا سکتے ہیں, اور اسلام کے تعلق سے آپ کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ اسلام ایک فیکٹ بیسڈ ریلیجن ہے, پیور فیتھ اور صرف آستھا پر نہیں کھڑا ہے, تو اس کے دلائل خود قرآن میں موجود ہے. جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں افلا تعقلون, کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, افلا تدبرون. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, اس کو مانو, تو آگے سے یہ لوگ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے,
اب ذرا دھیان سے دیکھیے قرآن اس کو کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگر ان کے باپ داداؤں نے عقل استعمال نہیں کی تھی یعنی لاجک ریزن اور ریشنالٹی سے دور رہے تو کیا پھر بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے رستے ہی پر چلیں گے؟ یہ ایک آیت نہیں، ایسی دسیوں آیتیں قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یوز یور لاجک، ریزن اور ریشنالٹی کو کام میں لاؤ اور آپ خود فیصلہ کرو کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں. ہر مذہب کے اندر آپ کو یہ ٹیچنگ ملے گی کہ اپنی عقل استعمال مت کرو. جو بھی دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عقل کو سائیڈ میں رکھ کر سب کو مان لو. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریزن استعمال کرو، آپ لاجک یوز کرو، آپ ریشنلی فیصلہ کرو. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ تو جاوید اختر جیسے ملحدین جو فیتھ فریم کے اندر مسلمانوں کو پھنساتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو پیور آستھا پر اور فیتھ پر ٹکا ہوا ہے، ہم سرے سے ملحدین اور ایتھسٹ کے اس فیتھ فریم ہی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. مزید اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں میں فرق کو سمجھنا پڑے گا. نمبر 1 فیکٹ اینڈ نمبر 2 پریفرنس. فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو اور پریفرنس کہتے ہیں پسندیدگی، ترجیح کو. A fact is an objective statement that describes reality and can be proven true by evidence. یعنی فیکٹ ایک ایسا آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے جو پرسن ٹو پرسن ڈفر نہیں کرتا کیونکہ وہ ریالٹی کو بتاتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے اس کو سچا ثابت کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں. نمبر 1 انڈیا کو 1947 میں انڈیپینڈنس ملی. فیکٹ نمبر 2 سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو کانکر کیا. فیکٹ نمبر 3 بہت ہی آسان مثال اگر آپ لینا چاہیں، دا سن از شائننگ. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اب یہ جو فیکٹس ہیں یہ حقائق ہیں جو لوگوں کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں. زید امر بکر کے بدلنے سے سورج کے چمکنے کی حقیقت نہیں بدلے گی. چاہے امر ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے اینتھونی ہو، سورج چمک رہا ہے ان سب سے قطع نظر، irrespective of any human being. کسی کو معلوم ہو سورج کے بارے میں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو سورج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو بھی سورج چمک رہا ہے کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک ریالٹی کو بتا رہی ہے. یہ ہوتا ہے فیکٹ. اب آئیے پریفرنس کو سمجھتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ مجھے مسالہ ڈوسا بہت پسند ہے، کوئی دوسرا بندہ یہ کہے گا کہ مجھے کرکٹ ٹیمز میں انڈین کرکٹ ٹیم سب سے زیادہ پسند ہے. دھونی کا ہیلی کاپٹر شاٹ، واو! Oh, that helicopter's out. It's gone miles in the air and way back into the crowd. Oh, well, the helicopter shot. There it is. Oh. یہ ساری پریفرنسز ہیں، پسندیدگی، ترجیحات ہیں. پریفرنس isn't objective, it is subjective, it varies from person to person. یعنی کسی چیز کی پسندیدگی یہ آبجیکٹو نہیں ہوتی، یہ سبجیکٹو ہوتی ہے. لوگوں کے بدلنے سے پسند بدلتے رہتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ مجھے مسالہ ڈوسا پسند ہے، ہو سکتا ہے زید کو مسالہ ڈوسا کے بجائے پیزا پسند ہو، مسالہ ڈوسا پسند نہ ہو. کسی کو انڈین کرکٹ ٹیم پسند ہے، ممکن ہے کہ کسی اور کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم اس کی فیوریٹ ہو اور کسی تیسرے بندے کے لیے ساؤتھ افریقن یا انگلینڈ کرکٹ ٹیم اس کی فیوریٹ ہو. تو پریفرنسز یہ سبجیکٹو ہوتے ہیں، لوگوں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور پریفرنس کو دلیل کی بنیاد پر سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھ سے یہ دلیل نہیں مانگ سکتے کہ آپ کو اگر مسالہ ڈوسا پسند ہے تو اس کی دلیل دو. سمپل ہے کیونکہ یہ پریفرنس ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ فیکٹ ایک آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ریالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے اور یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر نہیں کرتا. لوگوں کے بدلنے سے فیکٹ بدلتا نہیں ہے اور فیکٹ کو دلائل کے ذریعے سے سچ ثابت کیا جا سکتا ہے. اس کے بالکل برعکس پریفرنس یعنی پسندیدگی یہ آبجیکٹو نہیں بلکہ سبجیکٹو ہوتا ہے اور یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کر سکتا ہے. لوگوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے اور کسی کے پریفرنس کو دلیل کی بنیاد پر سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیے کہ ہم نے جو فیکٹس گنائے تھے اس میں 3 فیکٹس اور جوڑ لیتے ہیں. اللہ موجود ہے، فیکٹ نمبر 1. فیکٹ نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور میسنجر ہیں. اور فیکٹ نمبر 3 قرآن از دا لاسٹ ریویلیشن فرام آر کریٹر ٹو دا مین کائنڈ. جس طرح سن از شائننگ اس فیکٹ کو دلیل کی بنیاد پر سچ ثابت کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح ان تینوں فیکٹس کو بھی کہ اللہ موجود ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور میسنجر ہیں، اور قرآن یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آخری وحی اور ریویلیشن ہے۔ ان تینوں فیکٹس کو بھی دلیل کی بنیاد پر سچ ثابت کیا جا سکتا ہے with solid and bulletproof evidences۔ اس لیے ہم جاوید اختر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام یہ پیور فیتھ اور صرف آستھا کے اوپر نہیں کھڑا ہے، بلکہ سالڈ ایویڈنسز کے اوپر کھڑا ہے، جو ہم آئندہ ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ موجود ہے یہ ایک فیکٹ ہے، اٹ کین آلسو بی اے پریفرنس، یعنی آپ اس فیکٹ کو کہ اللہ موجود ہے، اس حقیقت کو آپ پسند بھی کر سکتے ہیں۔ میں بھی پسند کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور میسنجر ہیں، یہ ایک فیکٹ اور حقیقت ہے، اس کو آپ پریفر بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ پسند بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز فیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پریفرنس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر میں اور واضح الفاظ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ بیکاز میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایک پریفرنس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ وہ اب فیکٹ نہیں رہا۔ ایک ہی چیز فیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا پریفرنس بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو بھی اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہیں تو سارے شکوک و شبہات نکال دیجئے، انشاءاللہ ہم ہر چیز کا دلائل کی روشنی میں سالڈ ایویڈنسز کے ساتھ میں جواب دیں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ تو جاوید اختر جیسے ملحد کو اور ایتھسٹ کو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم تو آپ کے اس دعوے ہی کو سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ریلیجن اور مذہب کی بنیاد فیتھ کے اوپر ہے۔ ہاں، آپ دوسرے ریلیجنز کے بارے میں شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مذہب پیور فیتھ اور صرف آستھا ہی پر کھڑا ہے، بٹ یو کین ناٹ کلیم دیٹ اباؤٹ اسلام۔ اور میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا ملحدین اور جاوید اختر جیسے ایتھسٹ کا سامنا ہو یا ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو میں کہوں گا جسٹ ریجیکٹ دا ایتھسٹ فیتھ فریم۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔